یہ کام الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ احکامات آ سکتے تھے، آئین ان کو امپاور کرتا تھا، لیکن افسوس کہ وہ نہیں کر سکا۔ بالکل اس میں اسسٹنس کا بہانہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں نا، یہ پہلے جو اینٹیسپیشن تھی گورنمنٹ کی کہ کل جو فیصلہ آئے گا، اس پر پہلے ہی تنقید اسی لیے شروع ہو گئی تھی کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کلیئر تھا کہ فیصلہ یہی آنے والا ہے اور ان کے موقف کی ڈیفیٹ ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ ایک جارحانہ بیانیہ تشکیل دینے کی پلاننگ ہو چکی ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کابینہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو مسترد کرتے ہیں ہم، جس کی آپشن تو ویسے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نہیں ہے جس میں اگر آپ کی جورسڈکشن تبھی آپ پر لاگو ہوگی جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ بائنڈنگ جورسڈکشن ہوتی ہے لاء کی زبان میں، اس میں اگر آپ فیصلے کو مانیں یا نہ مانیں آپ پہ اپلیکیبل ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے شہری ہیں اور اسی گورنمنٹ کو رن کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو مریم صاحبہ کا بیانیہ خاصا جارحانہ آپ نے ٹویٹ جو شروع میں کوٹ کیے، اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف اس کو مسترد نہیں کرنا، احتساب بھی کرنا ہے۔ اب احتساب کا طریقہ کار کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ کیسے احتساب کرنے کی وہ بات کر رہی ہیں، کیونکہ جنہوں نے احتساب کرنا ہے ان کی طرف سے ہی فیصلہ آیا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، بلاول صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا لاڑکانہ میں، کیونکہ آج بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے، اور جو عدالتی قتل تھا ان کا جو ایک دیکھا جاتا ہے ہسٹری کے اندر، اس پر وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آمریت کی ہے، ڈکٹیٹرشپ کو ہم نے پاکستان میں ایکسیپٹ نہیں کیا، کورٹ کے اندر بھی نہیں کریں گے۔ اور بلاول صاحب اب بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے کر کورٹ دے گی، اور اب بھی وہی مطالبہ دہرا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ایک دو ہی آپشن بچی ہیں ان کے پاس، ایک تو ایمرجنسی کی ہے، اور اس پر تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سین مائنڈ آدمی کو جانا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال کے اندر وہ اقدام تو انتہائی ڈسٹرکٹیو ہوگا۔ دوسری چیز یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اپیل کے حق سے، جب لاء بن جائے گا اس کے بعد، اور اس میں بھی ظاہری بات ہے سماعت تو ہائیسٹ کورٹ نہیں کرنی ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنی۔ تو اب جو بینچ فارمیشن کا معاملہ ہے اس پر بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے صدیق نے بات کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پھر قربانی دینی پڑے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو قربانی دینی بھی پڑی تو شاید اس کا بھی فیصلہ کر لیں، کیونکہ اگر وہ قربانی دے کر ایک بیانیہ آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے کہ دیکھیں ہمیں نکال دیا گیا، ہم سیاسی شہید ہو گئے ہیں، اور اس بیانیے کے ساتھ آپ الیکشن میں جاتے ہیں، تو شاید کوئی فیس سیونگ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی آمادہ کر لیں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دریغ کریں گے اس سے بھی، کیونکہ اصل جو موٹیویشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح انتخابات کو اکتوبر تک لے جایا جائے۔ تو یہ بینچ فارمیشن جو ہے اس پر ڈیبیٹ جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، انسٹیبلٹی ختم نہیں ہونے والی، اور بڑا فریق جو کہ پی ڈی ایم ہے جب وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو آبویسلی جو کیوس ہے وہ برقرار رہے گا۔ اچھا، تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔